أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ سورہ آل عمران کی تفسیر جاری ہے. 170 پر 5 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے. آج کی اس مجلس کے لیے میں نے 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے. 170 پر 6، 170 پر 7 اور 170 پر 8. یہ 3 آیتیں انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں اس کی تفسیر ہوگی. گزشتہ مجلس میں اسی طریقے سے بہت پہلے سے بھی غزوہ احد کا واقعہ چل رہا ہے اور اس کے جزویات بیان ہو رہے ہیں. گزشتہ مجلس میں نے کہا تھا کہ اتنا لمبا اس لیے بیان ہو رہا ہے، اتنا لمبا واقعہ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ کوئی چھوٹا یا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کو بھلا دیا جائے. بہت ہی اسلام کی عظیم تاریخ سے اس واقعے کا تعلق ہے اور اس میں بہت ساری جزویات ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے کچھ باتیں یہاں بیان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کچھ باتیں آگے بھی آئیں گی. تو گزشتہ مجلس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں وہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شروع میں کامیابی ہوئی، بعد میں ایک اجتہادی خطا ہوئی. اس خطا کی وجہ سے جیتا ہوا جنگ جو کہ کامیاب ہو چکے تھے صحابہ، ویسے جنگ میں پھر سے جو ہے ناکامی صحابہ کو دیکھنا پڑا اور اس ناکامی کی وجہ سے حضرات صحابہ تھکے ہوئے تھے. پھر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ بھئی کفار جو ہیں تمہارے تعلق سے اس طرح خیال کر رہے ہیں اور وہ لوگ واپس لوٹ کر آنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی کفار کا یہ ارادہ ہے اور ان کے اس ارادے میں ان کو ناکام کرنا ہے، چلو تیار ہو جاؤ. تو یہاں جو ہے حضرات صحابہ پہلی جنگ کر کے جیت گئے اور اسی میدان میں پھر دوسری جنگ ہوئی. دوسری جنگ میں حضرات صحابہ کو ناکامی ہوئی.
اب یہاں جو ہے حضرات صحابہ بالکل تھک چکے تھے، اور اس کے بعد پھر فوراً حکم ہو رہا ہے، ابھی گھروں کو واپس نہیں آئے، اسی میدان میں ہیں، لیکن پھر اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ بھئی آگے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلی جنگ کر کے کامیاب ہوئے، دوسری جنگ ہوئی، ناکامی ہوئی، تھکے ہوئے تھے صحابہ، تو جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا تو فوراً جو ہے تیسری جنگ میں شریک ہونے کے لیے صحابہ نکل پڑے۔ صحابہ میں سے کسی صحابی کے زبان میں تو دور کی بات، کسی چھوٹے یا بڑے صحابی کے دل کے اندر بھی کوئی جو ہے رائی کے دانے کے برابر یا ذرہ برابر کوئی بات پیدا نہیں ہوئی۔ تو حضرات صحابہ کی یہ شان ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ عام طور سے انسان جو ہے کسی کام میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کام سے آدمی بیزار ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے اپنے ایک نارمل مزاج کو پہنچنے تک، ایک عام حالت کو پہنچنے تک انسان کو کچھ وقت لگ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ وقت جو ہے 1 ہفتے کا ہو، 10 دن کا ہو، یا 20 دن کا ہو، مہینے کا ہو، سال کا ہو، کسی کو جو ہے 10 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں حضرات صحابہ کے جذبے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ پہلی جنگ میں جیت چکے، خطا ہوئی، دوسری مرتبہ جنگ ہوئی، اسی میدان میں ہار گئے، پھر اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ تیار ہو جاؤ۔ صحابہ پھر تیار ہو گئے، تھکے ہوئے تھے بالکل صحابہ۔ کیوں تھکے ہوئے تھے؟ ابھی میں نے کہا کہ انسان جس کام کے لیے جاتا ہے، جس میدان میں جاتا ہے، اس کام میں، اس میدان میں اگر ناکامی ہوتی ہے، انسان ہار جاتا ہے، تو پھر اس میدان میں اور اس کام کے لیے جلدی انسان کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فطری چیز ہے۔ اب انسان اس راستے میں چلنے کے لیے گھبراتا ہے کہ بھئی ابھی میں جو ہے اس کام سے بیزار ہو چکا ہوں، تھکا ہوا ہوں، ہارا ہوا ہوں، ناکام ہو چکا ہوں، اگر اس راستے پر چلوں گا تو ہو سکتا ہے پھر میں جو ہے ایک مرتبہ ناکام ہو جاؤں۔ یہ باتیں جو ہے انسان کے ذہن و دماغ میں آتی ہیں، لیکن حضرات صحابہ کے جذبے کو لاکھوں کروڑوں مرتبہ سلام کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرات صحابہ بالکل تھکے ہوئے تھے، بالکل جو ہے انسانی فطرت ان کے ساتھ بھی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ کا حکم ہوا، فوراً تیسری جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، عام طور سے ہمارے ساتھ یعنی میرے ساتھ بھی وہ پیش آتا ہے واقعہ، آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ کہیں ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں، فرض کیجئے صبح میں ہم نماز پڑھ کے نکلے سفر میں، اور درمیان میں سفر میں پورا دن گزر گیا، واپس آئے، واپس آنے تک رات کے 10، 11، 12 بج گئے، وقت جو ہے 10 یا 11، 12 وقت ہو چکا۔ اس وقت کیا ہماری طبیعت یہ قبول کرے گی، ہماری طبیعت اس کو پسند کرے گی کہ آنے کے بعد فوراً وضو کریں، وضو کر کے 4 رکعت فرض نماز ہی عشاء کی پڑھ لیں؟ کیا ہماری طبیعت قبول کرے گی، پسند کرے گی؟ نہیں۔ ہمارا بدن بالکل جو ہے تھکا ہوا ہے، اور یہ تھکنا کوئی بڑا تھکنا نہیں ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ کا ابھی جو ہے واقعہ بیان ہو رہا ہے غزوہ احد کا، ایسی تھکان ہم لوگوں کو نہیں ہوتی۔ بس ہم لوگ جو ہے گئے ہوئے ہیں سفر میں، واپس آئے، صرف ایک دن کا مسئلہ ہے، رات میں جو ہے 11 بج گئے، 12 بج گئے، اس وقت ہم آتے ہی فوراً کیا کریں گے؟ اگر کھانا ہم نے نہیں کھایا ہے تو کھانا کھائیں گے، اور بہت سارے لوگ اگر کھانا بھی نہ کھائیں فوراً جو ہے ایک گلاس ٹھنڈا پانی یا پھر جو ہے کوئی ایک ٹھنڈا پی کر آدمی عام طور سے سو جاتا ہے، نماز پڑھنے کو اس کا دل نہیں کرتا، طبیعت اس کی نہیں چاہتی کہ بھئی وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اب اس کے اوپر میں جو ہے یہ بات اگر کہوں تو کوئی غلط نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی آدمی صبح کی نماز کے بعد سفر میں نکلا،
پورا دن اس کا سفر میں نکل گیا اور واپس آنے تک 11-12 رات کے بج گئے، اس وقت اس کی طبیعت تھکی ہوئی ہے، ایسے وقت میں وہ گھر میں آ کر سب سے پہلی فرصت میں تازہ وضو کرے، وضو کر کے فوراً 4 رکعت فرض نماز عشاء کی، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھے، تو میں سمجھوں گا کہ بھئی وہ اللہ والا ہے۔ لیکن عام طور سے ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم تھکے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کے جذبے کو ایک مرتبہ نہیں، لاکھ کروڑوں مرتبہ سلام اور کروڑوں ہمارے جانے جو ہے ان کے قدموں پر قربان ہو جائیں کہ حضرات صحابہ جو ہے ایک جنگ کر کے جیت گئے، دوسری مرتبہ جنگ ہوئی، دوسری مرتبہ جنگ میں ہار گئے، اس کے بعد پھر تیسری جنگ کے لیے وہیں سے تیار ہو گئے۔ تو اللہ کے دین کو پھیلانے کا اتنا جذبہ حضرات صحابہ میں تھا۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر ایک مرتبہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات جو ہے آپ کے ذہنوں میں رہے۔ جو لوگ حضرات صحابہ کے نام پر انگلی اٹھاتے ہیں، حضرات صحابہ پر نشانہ باندھتے ہیں، وہ لوگ ان باتوں کے اوپر غور کریں کہ بھئی وہ حضرات صحابہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ کتنے صحابہ ایسے جن کی شادیاں ہوئیں، نئی شادیاں، لیکن جنگ میں جا کر اپنے آپ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اپنی جانوں کی وہ لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے پاس قدر تھی تو کس کی؟ اللہ کے دین کی قدر تھی۔ تو ایسا جو ہے، ایسی مقدس جماعت ہے حضرات صحابہ کی۔ تو یہاں جو ہے تفسیر گزشتہ مجلس میں یہی باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ اس کے بعد آج کی اس مجلس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو ہے تسلی دے رہے ہیں۔ 3 آیتیں ہیں، پہلے جو ہے آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ کے لیے وہ لوگ موجب غم نہ ہونے چاہیے جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں سے ان کو اصل بہرا نہ دیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کو سزائے عظیم ہوگی۔ دوسری آیت، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً جتنے لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے، لن یضروا اللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔ تیسری آیت، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کو توہین یعنی ذلت والا عذاب ان کو دیا جائے۔ یہ آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ یہاں جو ہے ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ پہلی آیت آج کی جس میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ کے لیے وہ لوگ موجب غم نہ ہوں، یعنی آپ ان کی وجہ سے غم میں مبتلا نہ ہوں۔ کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ اے نبی جی، آپ ان لوگوں کے وجہ سے غم میں مبتلا نہ ہوں، ان لوگوں کے بارے میں آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں۔ کن کے بارے میں؟ فی الکفر، جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، اور ان کا کفر اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا دنیا میں کوئی طاقت ایسی ہے جو اللہ کو نقصان پہنچا سکے؟ کیا آپ کے ذہنوں میں ایسی کوئی طاقت ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اب نہیں، بلکہ قیامت تک بھی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ اس الفاظ، ان لفظوں کے لیے انشاءاللہ کہنے کی یہاں جو ہے ضرورت نہیں ہے،
اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا انشاءاللہ ان الفاظ میں ہم کہیں گے جس میں ہمیں شک ہو. شک کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں گارنٹی نہ ہو کہ بھئی یہ کام ہو سکتا ہے. ان لفظوں میں، ان چیزوں میں، ان باتوں میں ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ کہیں گے. لیکن یہ باتوں میں ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قیامت کے صبح تک کوئی ذات ایسی پیدا نہیں ہو سکتی جو اللہ کو نقصان پہنچا سکے. جب اللہ کو نقصان پہنچا سکتی ہے ایسی ذات اگر کوئی پیدا ہو رہی ہے تو اس کے سامنے نعوذ باللہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت چھوٹی ہو جائے گی. اس کائنات میں اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت نے اس آیت کے ٹکڑے کو قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دیا. بے شک اللہ رب العزت بڑی قدرت والے، بڑی طاقت والے ہیں. اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت جو ہے کام نہیں کر سکتی. تو اسی کو اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں انہم لن یضروا اللہ شیئا. وہ لوگ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنی بھی جو ہے طاقت والا کیوں نہ ہو، کتنا بھی اس کی جو ہے اس کا جو ہے پاور ہو، لیکن چھوٹا آدمی اس کو جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے. نقصان پہنچانے کے بہت سارے امکانات ہیں، بہت سارے راستے ہیں. کوئی نہ کوئی ایک راستہ ایسے اس کے لیے کھل جاتا ہے کہ اس راستے سے جا کر یہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اللہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. اللہ ہم جیسے نہیں ہیں. اللہ ہم جیسے نہیں ہیں، مخلوق نہیں ہے. اللہ تو خالق ہیں، مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی. اب اللہ کو نقصان کیسے پہنچائے گا انسان؟ تو اس کا مطلب جو ہے یہ بیان کرتے ہیں حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ کہ اس طریقے سے لوگ اللہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ وہ لوگ بذات خود اللہ کا نقصان نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کے دین کا نقصان کریں گے. اللہ کے دین کا نقصان کریں گے. گویا کہ اللہ کے دین کا نقصان کرنا اس کو کیا کہا جائے گا؟ دوسرے الفاظ میں اللہ کا نقصان کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. یعنی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ایمان والو تم میری مدد کرو. اللہ فرما رہے ہیں میری مدد کرو. مطلب کیا ہے اللہ کی مدد کرنا؟ کیا اللہ کی مدد یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے اللہ کے لیے کھانا دیں، اللہ کے لیے پانی دیں، اللہ کے لیے ایسی جو ہے چیزوں کا انتظام کریں؟ نہیں. اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک. اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ تو سونے کی ضرورت. سونا تو دور کی بات، نہ ہی اللہ کو اونگ کی ضرورت. اونگ کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ تمام چیزیں مخلوق کی صفات ہیں. خالق کی صفت کیا ہے؟ نہ تو اللہ کو کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، سونے کی ضرورت، کپڑے کی ضرورت اور کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں. اتنے جو ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے پاک. تو پھر جو آدمی اللہ کا نقصان کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آدمی اللہ کے دین کا نقصان کر کے اللہ کا نقصان کر رہا ہے. تو دوسری آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو مطلب یہی ہے کہ ایمان والو تم کیا کرو؟ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے. اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا گویا کہ اللہ کو نقصان پہنچانا ہے. تو یہ جو ہے الفاظ ہیں. اب اللہ کو نقصان پہنچانا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا. اب یہ چیز جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب سے دنیا شروع ہوئی اسی وقت سے لوگ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کا نقصان ہو جائے. آج بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں.
اگر پوری دنیا کو چھوڑ دیا جائے، صرف اور صرف اپنے جو ہے ملک کو لیا جائے، اپنے ملک کا جائزہ لیا جائے، تو کیسی کیسی محنتیں آج ہو رہی ہیں، خصوصاً شادی، طلاق، حلالہ، خلا، ان چیزوں کے بارے میں۔ آج ہی جو ہے پیپر میں آیا کہ مرد اور عورت دونوں جو ہے برابر، دونوں کو اختیار ہے طلاق کا، دونوں کو برابر اختیار ہے طلاق کا۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی عورت کو طلاق کا اختیار نہیں، شریعت عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیتی۔ اگر خدا نخواستہ اللہ رب العزت عورتوں کے حق میں یہ اختیار دے دیتے تو کتنے مرد بیچارے روڈوں پر، سڑکوں پر گھومتے رہتے پاگل ہو کر۔ عورت کو اگر ذری سی جو ہے تکلیف آتی ہے تو فوراً عورت کی زبان سے کیا نکلتے ہیں الفاظ؟ میرا تمہارے گھر میں آ کر میرا جینا ہی برباد ہو گیا، یہی الفاظ آتے ہیں۔ ہاں کچھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن الفاظ کا جو مطلب ہے وہ یہی نکلتا ہے۔ عورت یہی کہتی ہے، اگر کوئی پریشانی چھوٹی سی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اگر کوئی مرد جو ہے کسی اپنے جو ہے عورت کی جو ہے کوئی خواہش پوری نہیں کر سکا، تو پھر جو ہے عورت جو ہے ایک سلسلہ شروع کر دیتی ہے باتوں کا، اور ایسی باتیں جو ہے عورت کہتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا۔ طلاق کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اور صرف مرد کو ہے۔ یہ بہت ہی بہترین اللہ کا ایک نظام ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آج کی جو ہے حکومت ہماری ہندوستان کی یہی کوشش کر رہی ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے، ابھی جو ہے بہت دنوں سے محنت چل رہی ہے کہ پورے ہندوستان میں جتنے بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں تمام کے لیے ایک ہی کیا ہو؟ یونیفارم سول کوڈ ہو، دوسروں کے لیے الگ، مسلمان کے لیے الگ نہ ہو، اس لیے کہ مسلمانوں کا جو لا ہے جس کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے جو احکام نکلتے ہیں ان کو جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اب جو بورڈ چلتا ہے ہندوستان میں، مسلم پرسنل لا بورڈ، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات جو ہے محفوظ ہو جائے کہ ہمارے ہندوستان کی 4 بڑی ستونیں ہیں، 4 بڑے پلر ہیں ہندوستان کے، اور ہمارا ہندوستان جو ہے انہی 4 پلروں پر کھڑا ہوا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پلر کمزور ہو جائے تو ہمارا ہندوستان کا، خصوصاً مسلمانوں کا نظام جو ہے درہم برہم ہو جائے گا۔ اس میں سے سب سے پہلا پلر جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے، دیوبند کا جو مدرسہ ہے وہ سب سے پہلا پلر ہے۔ جب ہندوستان غلام بننے کو جا رہا تھا تو اس وقت جتنی بھی محنتیں ہوئیں اور آج ہم لوگ سکون سے اپنے ملک میں جی رہے ہیں تو اسی مدرسے کا صدقہ ہے۔ اس وقت اگر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ جب ایسے موقع آتے ہیں تو میں جو ہے باتیں جمعہ کے بیانات میں کہتا ہوں، لیکن کچھ لوگ اس کے چرچے غلط طریقے سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو کوئی کام نہیں ہے، یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو بیان کرنا ہی آتا نہیں، ایسے جو ہے الفاظ کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، بتاؤ اس بات کا کس کس کو علم ہے؟ آج حکومتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ بھئی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے بھی مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں سب کے لیے ایک ہی لا ہو، اور یہ کوششیں چل رہی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے کیسز سپریم کورٹ تک چلے گئے ہیں، اور یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ اس کا علم اتنے بڑے مجمع میں کس کو ہے؟ تو ہم جو ہے اس چیز کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور ہندوستان کا ایک شہری ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ بھئی ہندوستان کے حالات کو ہم سمجھیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔
تو آج جو ہے کوششیں یہی ہو رہی ہیں اور محنتیں اسی کے اوپر ہو رہی ہیں، ورنہ تو آج جو ہے کتنی بے روزگاری پھیل رہی ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، روزی کمانے کا کوئی طریقہ، کوئی راستہ نوجوانوں کے پاس نہیں ہے، اور حکومتیں ایسی جو ہے کنگال ہو چکی ہیں کہ اگر آج کا گوگل میں جا کر اگر آپ جو ہے سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے ڈیٹا سامنے آئے گا کہ آج ہمارا ملک کتنے ارب جو ہے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو قرض جو ہے ملک کا بڑھ رہا ہے اور روزگار کا کوئی جو ہے انتظام نہیں، اور اچھے پڑھے ہوئے لوگ نوجوان جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین جو جوانی کا زمانہ ہوتا ہے اس جوانی کے عالم کو انہوں نے جو ہے پڑھائی میں لگا دیا، اور اس جوانی کے اس بہترین جوانی کو انہوں نے پڑھنے میں لگا دیا، لیکن ایسے لوگ آج جو ہے اونچیاں ڈگریاں لیے اور پڑھنے کے لیے لاکھوں روپیے، اور کئی ماں باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے اپنا گھر بیچا، اپنا ہر چیز بیچ کر اوپر سے سود میں پیسہ لے کر، انٹرسٹ میں پیسہ لے کر اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن ان کے پاس صحیح نوکری نہیں ہے، صحیح ان کے لیے روزگار نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک کی حالت ہے، لیکن حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ صرف اور صرف اسی کی فکر، ہندو مسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ حالات اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے دین کو نقصان پہنچانا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت کے صبح تک کوئی آدمی اللہ کے دین کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، ذرہ برابر بھی، کتنی بھی محنتیں ہو جائیں، کتنی بھی کوششیں ہو جائیں، اور لوگ جو ہے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، اپنی زندگیاں تباہ کر دیں، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں آ سکتا۔ یہودیوں کے بارے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہودی اگر دن میں 100 روپے اگر کماتا ہے تو اپنی ذات کے لیے صرف اور صرف 5 سے 10 روپے خرچ کرتا ہے، اور 90 روپے مکمل اسلام کو اور مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کرنے کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کتنا؟ ایک دن میں 5 سے 10 روپیہ خرچ کرتا ہے، اور 90 روپے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو ختم کرنے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اور یہ کوشش آج کی نہیں، بہت پرانے زمانے سے چل رہی ہے کوشش، لیکن کیا کچھ نقصان ہوا اللہ کے دین کا؟ اور جتنا یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ اسلام جو ہے اتنی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ ابھی جو ہے پچھلے دنوں میں امریکہ کے ایک بہت بڑے جو ہے پادری نے اسلام قبول کیا، پیچھے سال کا واقعہ ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا۔ جب اس نے اسلام قبول کیا تو دنیا میں، پوری دنیا میں چرچے ہونے لگے، اور ایسے ایک دو نہیں، ہمارا جو ہے ہندوستان کا آج جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اگر حقیقت میں وہ لوگ جو ہے حالات کو اگر بتائیں تو ہندوستان کی جو لوگ ہندوستان میں حکومت کر رہے ہیں ان کی جڑیں جو ہے ہل جائیں گی۔ باہر ممالک میں اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن ہندوستان میں جو ہے الیکٹرانک جو میڈیا ہے اس کو دکھاتا نہیں ہے۔ یہ غداری ہے ان کی۔ جتنا لوگ کوشش کریں گے اس کو دبانے کی، انشاءاللہ یہ اتنا ہی جو ہے اور بڑھتا اور پھیلتا چلا جائے گا۔ تو اسی کو جو ہے اللہ کے دین کے مدد اور اللہ کے دین کا نقصان کہا جاتا ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا رہے گا، لیکن اسلام کا ذرہ برابر بھی قیامت تک نقصان نہیں ہو سکے گا۔ جب نقصان ہوگا تو پھر اس کو جو ہے سچا مذہب نہیں کہا جاتا۔ اسلام دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں تمام مذہبوں میں سب سے سچا اور سب سے اچھا مذہب ہے۔ جب اتنا اچھا اور اتنا سچا مذہب ہے تو اس کا نقصان کیسے ہوگا؟ اللہ جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکامات، اسی کو ہم جو ہے دین کہتے ہیں۔
جب اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اس میں جو ہے ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جتنی یہ کوششیں جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اس میں سے ایک حصہ ہمارا بھی ہے. آج جتنا لوگ جو ہے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سے ایک حصہ ہمارا بھی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے مکمل اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے. جب ہم مکمل طریقے سے اسلام پر عمل کریں گے, اسلام کو پھیلانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ جو لوگ آج اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہی لوگ اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے. تقریباً جو ہے رمضان سے پہلے ایک 4-5 مہینے کی پہلے کی بات تھی, یہودیوں کے بارے میں بات آ رہی تھی. تو اس وقت میں نے تفسیر میں کہا تھا کہ دنیا کے کچھ یہودی ایسے ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا اور قبول کر کے ایسی کتابیں انہوں نے اسلام کے بارے میں, اللہ کے نبی کے بارے میں, قرآن کی تفسیریں ایسی لکھی کہ آج ہمارے علماء, بڑے بڑے علماء ان کتابوں کو پڑھتے ہیں. تو ایسا جو ہے لوگ اسلام کے اندر آتے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہم جو ہے سچے طریقے سے مکمل اسلام کے اندر آئیں. ہم لوگ مکمل طریقے سے اسلام میں نہیں آتے, اسلام کے دائرے میں مکمل طریقے سے نہیں رہتے, اور ہماری 24 گھنٹے والی زندگی اسلام کے احکامات کے مطابق نہیں گزرتی, تو پھر لوگ بھی جو ہے ہم سے بدظن ہو جائیں گے. کتنی چیزیں اگر گناؤں تو آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو غصہ آئے گا کہ مفتی صاحب جو ہے کیسے کیسے الفاظ, کیسے جو ہے باتیں کہہ رہے ہیں. نماز ہماری مکمل نہیں. نماز اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی فرض کی ہے. کیا ہم نماز پابندی کے ساتھ ایک وقت کی نماز چھوڑے بغیر نماز کا اہتمام ہم لوگ کرتے ہیں؟ نہیں. رمضان آتا ہے, روزوں کا کوئی مکمل طریقے سے اہتمام نہیں. زکوٰۃ فرض ہے, کتنے لوگ جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ قربانی کے ایام گزر چکے, مغرب سے پہلے تک کا وقت تھا. کتنے لوگ, اپنے شہر کی بات اگر کہوں میں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب تھی, پھر بھی ان لوگوں نے ہیلا بہانہ کر کے قربانی والے عمل کو چھوڑ دیا. اور اس سے بڑھ کر کتنے لوگوں کے اوپر حج فرض ہے ہمارے شہر میں, لیکن اس کے اوپر کوئی فکر نہیں. اب ہم خود جو ہے ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے تو دوسرے لوگ اسلام کے قریب کیوں آئیں گے؟ ہمارے اخلاق اچھے نہیں, ہمارے اندر صبر کا مادہ نہیں, ہم اچھے اخلاق پیش نہیں کر سکتے, ہم جو ہے لوگوں سے محبت سے نہیں رہتے, اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم خود جو ہے جھگڑتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں, گالیاں ہماری زبانوں پہ رہتی ہیں, برا بھلا کہنا ہماری زبانوں پہ رہتا ہے. تو جب غیر مسلم دیکھے گا کہ بھئی ان میں ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے, تو پھر وہ آدمی جو ہے اسلام کے قریب نہیں بلکہ اسلام سے اور دور ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر آج اسلام کا جو لوگ نقصان کر رہے ہیں تو اس کا ایک ذریعہ ہم لوگ بھی ہیں. ہم جو ہے اپنی زندگی کو بدلیں, اسلام کے دائرے میں آنے کی کوشش کریں. کوشش نہیں, فرض ہے ہمارے لیے. کوشش تو بہت دور کی بات, فرض ہے ہمارے لیے کہ مکمل اسلام کے دائرے میں آئیں, تو انشاءاللہ جب جا کر ہمارے ہر عمل سے اسلام ظاہر ہوگا, ہماری ہر بات سے اسلام ظاہر ہوگا. حضرات صحابہ کے اعمال کو دیکھ کر یہودی لوگ اسلام قبول کرتے تھے, یہودی لوگ اسلام قبول کرتے تھے. تو ایسے جو ہے بہت سارے لوگ ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کریں. اللہ کے دین کی مدد یہی ہے کہ ہم خود جو ہے دین کے دائرے میں آئیں, اور اس کے بعد جو ہے دین کو پھیلانے کا ہم لوگ ذریعہ بنیں, تب جا کر دین کی خدمت ہو سکے گی. آگے اللہ فرما رہے ہیں, یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ, اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں سے ان کو کوئی حصہ نہ دیں. یعنی جو لوگ اللہ کے دین کا نقصان پہنچاتے ہیں, اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے جو ہے آخرت کا کوئی ذخیرہ تیار کر کے رکھے. جو لوگ اللہ کے دین کا نقصان کریں گے, اللہ ان کے لیے کیوں جو ہے ثواب دیں گے اور ان کے لیے کوئی ذخیرہ تیار کر کے رکھیں گے؟ جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کریں گے, اللہ کے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے, ان لوگوں کے لیے بہترین اجر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں. آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان لوگوں کو ہم کیا کریں گے؟ بڑی سزا دیں گے, بڑا عذاب ہم لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھ دیا ہے.
اور دوسری آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، اور یقیناً جتنے لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ وہی بات جو ہے پھر دوسری مرتبہ آ رہی ہے کہ دنیا کی کوئی ذات اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آدمی کتنا بھی جو ہے کرتا رہے، اللہ رب العزت بہت سارے لوگ جو ہے انجانے میں کہتے رہتے ہیں۔ آگے بات آ رہی ہے، چلو پہلے جو ہے آیت کا ترجمہ اور تفسیر کے بعد جو ہے سمجھتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ بھئی ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، کفر اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا نقصان کر رہے ہیں اور ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، وہ لوگ اس طرح نہ سمجھیں، بلکہ ہم مہلت کیوں دیتے ہیں؟ مہلت اور موقع اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ اور بھی غلط کریں، اور بھی جو ہے گناہ کریں۔ جیسا کہ ایک مثال سے بات جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک پڑھانے والا استاذ ہے، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، یا پھر جو ہے مدرسے میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اسکول میں پڑھانے والا استاذ ہے، پڑھنے والے 10-20 بچے ہیں۔ اب 10-20 بچوں میں سے 1-2 بچے جو ہے پڑھتے نہیں، شرارت کرتے رہتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، ناچتے ہیں، پڑھنے کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اب استاذ جو ہے سمجھاتا رہتا ہے، تو سمجھاتے سمجھاتے استاذ جو ہے آخر میں مجبور ہو کر کہتا ہے کہ بیٹا جتنا کھیلنا ہے کھیلو، ایگزام کے وقت میں تمہیں بتاؤں گا، امتحان جب آئے گا تو اس وقت میں تمہیں کیا کروں گا، بتاؤں گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی وہ لوگ جو اللہ کے دین کا نقصان پہنچاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اللہ رب العزت مہلت دیتے رہتے ہیں، اور بھی کر، اور بھی غلط کر، اور بھی گناہ کر، اور بھی جو ہے نافرمانی کر، لیکن کب تک؟ ایک وقت آئے گا، جب وہ وقت آئے گا تو اس آدمی کو پتہ چلے گا۔ جیسا کہ ایک واقعہ جو ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ، اور بادشاہ جو تھے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک آدمی قبرستان میں قبر کھودنے والا، وہ آدمی جو ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سونا سب جو ہے قبرستان میں ہوتا تھا۔ تو وہ آدمی کیا کرتا تھا، اگر کسی عورت کا جنازہ آ جائے، اس کا دفن ہو جائے، تو رات کو قبر کھود کر اس عورت کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ زندہ عورت نہیں، مردے کے ساتھ، میت کے ساتھ وہ آدمی جو ہے قبر میں اتر کر یہ غلط کام کرتا تھا۔ سوچو کتنا غلط ہے۔ یہ باتیں سنتے ہی جو ہے ہمارے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا جو ہے خطرناک عمل۔ اب بہت لمبا زمانہ ہو گیا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اس لیے کہ قبرستان میں آدمی رہتا تھا اور قبر کھودتا تھا، رات میں اپنا کام مکمل کر لیا اور قبر کو پھر جو ہے ڈھانپ دیا۔ اب اللہ کو بہت غصہ آیا اس کے اوپر۔ اب اللہ نے کیا کیا کہ بادشاہ کو، اللہ والے تھے بادشاہ، ان کو جو ہے خواب کے ذریعے سے معلوم کرائے کہ بھئی تمہارے امارت میں ایک آدمی ایسا ہے، تمہاری ماتحتی میں، تمہاری بادشاہت میں ایک آدمی ایسا ہے، وہ آدمی کیا کرتا ہے، جب فلاں قبرستان میں وہ آدمی رہتا ہے، قبر کھودنے والا ہے، عورت کی جب میت آتی ہے، قبر دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں، رات میں قبر کھود کر اس عورت کے ساتھ وہ آدمی جو ہے زنا کرتا ہے، تو اس کو اٹھا کر کیا کرو، اپنے تخت کا، اپنی جو ہے بادشاہت کا ایک ممبر بنا دو، یعنی کہ اپنا رائٹ ہینڈ بنا لو۔ اب بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور اتنا خواب ہوا، بولنے والے خواب میں بول کر چلے گئے۔ اب بادشاہ پریشان، بھئی اتنا بڑا آدمی گناہ کر رہا ہے اور اس کو اٹھا کر کیا مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ اپنا جو ہے رائٹ ہینڈ بناؤ، کیا مصلحت ہے، کیا مطلب ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ 2 راتیں ہو گئیں، 3 راتیں ہو گئیں۔ اب تیسری رات میں کسی بھی طریقے سے انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ بھئی
یہ خواب جو ہے اتنا ہی مجھے حکم دیا جا رہا ہے، اس کام کو سب سے پہلے ہم کو مکمل کرنا ہے۔ اپنے سپاہیوں کو دوڑا کر اس آدمی کو بلا کر اس سے اچھے انداز میں بات چیت کی، پورے جو ہے حال چال پوچھا، اس کے بعد اس کو جو ہے اپنا ریٹھان بنا لیا۔ اب اس کا مقام زمین سے آسمان تک چلا گیا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج اگر کسی جو ہے سی ایم کا اگر پرسنل سیکریٹری اگر وہ آدمی ہو جائے تو اس کا مقام کہاں تک ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کی بات چلتی ہے، کوئی نہ ہونے والا کام بھی اس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بھئی سی ایم کا ریٹ ہینڈ ہے، سی ایم کا خاص آدمی ہے۔ یہاں تو سی ایم جو ہے صرف ایک اسٹیٹ کا، کچھ ضلعوں کا ہوتا ہے، لیکن بادشاہ ایک بڑی دنیا کا جو ہے ایک بادشاہ ہوتا تھا اس زمانے میں۔ تو لیکن وہ زمانے میں بادشاہ کا ریٹ ہینڈ بننا گویا کہ آج کے زمانے میں ہمارے ملک کا پی ایم بننے کے برابر، تو اتنا اونچا مقام اس کو مل گیا۔ اب ہو گیا ایک رات، پہلی رات تھی، بادشاہ سوئے ہوئے تھے، پھر خواب میں آیا۔ خواب میں اگر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا تم نے اس حکم کو پورا کیا جو کہ ہم نے تمہیں جو ہے اشارہ کیا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جی حضرت، ہم نے جو ہے پورا کر دیا ہے، اس آدمی کو لا کر ہم نے جو ہے اپنا ریٹ ہینڈ بنا دیا ہے۔ تو وہ جو خواب میں بات کرنے والے تھے جانے لگے، تو جاتے ہوئے بادشاہ نے ان سے عرض کیا کہ ہم نے تو حکم پورا کر دیا، لیکن اس کی مصلحت کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس وقت وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کو یہی منظور ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی جو ہے اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، اس کو جو ہے اونچا مقام دے، اس کا مقام مرتبہ اونچا ہو جائے اور وحدہ مل جائے۔ وحدہ ملنے پر یہ آدمی گھمنڈ میں آ کر اور بھی زیادہ گناہ کرے، گھمنڈ میں اور تکبر میں آ کر اور بھی زیادہ گناہ کریں۔ جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے کڑی اور سخت سے سخت اللہ رب العزت اس کو سزا دے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اب بھی اللہ رب العزت جو ہے سزا دے سکتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے؟ تو کہنے والے کہتے ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ آدمی جو ہے اس کام سے کبھی نہ کبھی جو ہے توبہ کر لے، کبھی نہ کبھی توبہ کر لے۔ اس لیے کہ کوئی آدمی اللہ سے پکی سچی توبہ کرتا ہے، کتنے بھی گناہ اس کے ہو جائیں اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی اس آدمی کو زندگی میں موقع نہ ملے توبہ کرنے کا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کا موقع ہی نہ ملے، اور گناہ پر گناہ کرتا جائے اور نافرمانی پر نافرمانی کرتا جائے اور اس کی زندگی ایک دم ختم ہو جائے۔ ہمارے پاس آئے تو ہم اس کا جو ہے بہترین جو ہے اس کے لیے کیا کریں گے؟ اکرام کریں گے۔ اکرام کیسے کریں گے؟ جہنم میں ڈال کر اور کڑی اور سخت سے سخت سزا دے کر ہم اس کا کیا کریں گے؟ اکرام کریں گے۔ تو اس لیے آج کل اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے اور نمازیں نہیں پڑھتا، کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ اس کو جو ہے مہلت دے رہے ہیں اور اس کے مال میں برکت دے رہے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ بھئی اللہ رب العزت جو ہے ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ چیز ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے۔ اور اسی لیے حضرات صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو بھی ان کو جو ہے خیر ملتا تھا، جو بھی اچھائی ان کو پہنچتی تھی، وہ لوگ حضرات صحابہ یہی سمجھتے تھے گویا کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے آخرت میں دینے کے بدلے میں دنیا میں ہی دے رہے ہیں، ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے، اسے جو ہے حضرات صحابہ فرماتے تھے۔ تو اتنا جو ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی چیز دنیا کی آسانی سے مل رہی ہے تو سمجھو کسی گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کوئی چیز ہمیں تکلیف سے مل رہی ہے اور کوئی چیز تکلیف اٹھانے کے بعد بھی نہیں ملتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اس میں ہمارے لیے خیر چھپا کے رکھے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بھئی ہمارے لیے ہر چیز جو ہے برا ہے، ہر چیز جو ہے ہمارے لیے خطرناک ہے، ایسی بات نہیں ہے،
بلکہ کبھی کبھی اللہ جو ہے ایسا جو ہے امتحان لیتے ہیں بندے کا. تو اس لیے ضروری ہے اگر کوئی جو ہے اچھائی آئے اور گناہ ہم سے ہو رہا ہے تو اس کا ہم یہ غلط مطلب نہ سمجھیں کہ بھئی اللہ جو ہے ہمیں مہلت دے رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے اوپر نگاہ رکھیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں. جتنا ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے انشاءاللہ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی لیکن ہماری آخرت بن جائے گی. آخرت کا بننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگ گناہوں میں اضافہ کر لیں، گناہ زیادہ کر لیں، اس لیے ہم ان کی مہلت دے رہے ہیں. تو مہلت گناہ کے بعد مل رہی ہے اللہ کی طرف سے، تو مطلب یہی ہے کہ اللہ اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اس آدمی سے اور بھی گناہ ہو، اور بھی گناہ ہو. بہت سارے لوگ جو ہے کہتے رہتے ہیں کہ بھئی فلانے لوگ ایسے ہیں جو ہر کام جو ہے خلاف کرتے ہیں لیکن کوئی جو ہے پوچھنے والا نہیں، کوئی جو ہے ان کو جو ہے سوال کرنے والا نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے پکڑ نہیں آتی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ڈھیل دے رہے ہیں. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اور گناہ کر، اور گناہ کر، اور نافرمانی کر، اور نافرمانی گناہ کرتے 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 اپنے اوپر ایک بڑا پہاڑ جمع کر لیں. جب پہاڑ جمع ہو جائے گا تو اس وقت تیری روح ہم قبض کریں گے، آخرت میں تجھے کیا کریں گے؟ ہم بہترین سے بہترین مزہ چکھائیں گے. تو اس لیے اللہ مہلت دیتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے اوپر غور کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کو توہین آمیز سزا ہوگی، یعنی ذلت والا عذاب اللہ رب العزت ان کے اوپر مبتلا کریں گے. ذلت والے عذاب میں اللہ انسان کو مبتلا کریں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے صحیح طریقے سے استعمال میں لائیں اور اس کے بدلے میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک ہو سکے ہم سے یہی ہو کہ بھئی ہم جو ہے ایسا جو ہے کام کریں جس کی وجہ سے دین پھیل جائے، دین جو ہے پھیل جائے، دین کے پھیلنے سے رکنے کا ہم ذریعہ نہ بنے. دین کے پھیلنے سے، دین جو پھیل رہا ہے اس کا جو ہے ہم لوگ دروازہ نہ بنے، بلکہ اس کا دروازہ ہم بنے کہ بھئی ہماری وجہ سے دین لوگوں میں عام ہو جائے، احکامات اللہ کے عام ہو جائیں، لوگ جو ہے اسلام سے، مسلمانوں سے محبت کرنے لگے. ایسے اخلاق، ایسی عبادتیں ہم لوگ کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی بہترین اجر عطا کریں گے اور آخرت میں تو اس کا بہترین بدلہ ہم کو ضرور ملے گا. تو اس لیے اپنی زندگی کے اوپر غور کرتے رہیں اور اللہ سے ہر وقت یہی دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ جتنی زندگی ہماری باقی رہے وہ پوری زندگی ہے اے اللہ ہمیں جو ہے اسلام کے دائرے میں مکمل طریقے سے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور جب موت آئے تو موت کی حالت میں بھی ہماری حالت کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اسلام کے دائرے میں ہی رہیں، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ہماری موت آئے. یہی اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اسلام کے دائرے میں مکمل طریقے سے رہنے کی، اور جب تک ہمارے بدن میں سانس باقی رہے اس وقت تک، اور جب ہماری موت آئے تو موت بھی جو ہے ہماری اس حالت میں آئے کہ ہم جو ہے اسلام کے دائرے میں رہیں، اسلام اور ایمان والی موت ہمیں آئے. اللہ ایسا جو ہے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.